الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، بزرگ و عزیز و معزز سامعین، محترم مشاہدین، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ موضوع آج 10ویں مجلس ہے جس میں آپ کے سامنے جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، یا جنت کے حقدار کون ہیں، کون جنتی ہیں، لیکن اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کریں گے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. 8 ہفتے تو آپ کے سامنے قرآنی آیات کے ذریعے سے تقریباً 35 صفات کو رکھا گیا کہ 35 صفتوں والے لوگ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. اور پچھلے درس سے ہم نے آغاز کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ نے جو اعمال بیان کیے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو ان اعمال کا بیان شروع ہوا. تو پچھلے درس میں آپ کے سامنے 3 احادیث کو پیش کیا گیا. ایک بات تو یہ تھی کہ جو توحید پر مرے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک نہ کرتے ہوئے توحید کے عقیدے پر جو مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. یہ ایک حدیث یہ تھی جو مسلم کی حدیث. پھر دوسری حدیث آپ کے سامنے یہ رکھی گئی حضرت عبادہ بن صامت کی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 باتوں کی گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس بات کی گواہی دے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور پھر فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور اس بات کی گواہی دے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا مریم علیہ السلام کی بطن سے، ان کے پیٹ سے. اور پھر اس بات کی چوتھی گواہی وَالْجَنَّةُ حق، کہ جنت یہ سچ ہے، یہ حق ہے. اور 5ویں گواہی والنار حق، اور جہنم بھی یہ حق ہے، یہ خیالی باتیں نہیں بلکہ یہ حقیقی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ان 5 باتوں کی جو گواہی دے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اس کا عمل کچھ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. تو یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی تھی. اور تیسری جو حدیث آپ کے سامنے آئی وہ 4 اعمال کے بارے میں. یہ 4 اعمال جو کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. اور حضرت ابو ایوب کی وہ حدیث تھی رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنۃ ویباعدنی من النار، آپ مجھے وہ عمل بتلائیں جس کے ذریعے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. وہ عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہی بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے، یہی چابی ہے. اس کے بغیر جنت نہیں کھلے گی. جنت میں کوئی بندہ داخل نہیں ہوگا جو شرک کے عقیدے پر مرے. جنت حرام ہے اس کو. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا اپنے کلام پاک کے اندر من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے جو بھی مرے جنت اللہ نے اس پر حرام ٹھہرا دی. تو جائے گا کدھر؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم رہے گا. تو جنت میں جانے کی اصل کنجی، اصل چابی، بنیادی بات یہی ہے کہ انسان توحید پر مرے.
شرک سے دور ہو کر مرے گا. شرک کبھی اس نے کیا بھی ہے اپنی زندگی کے اندر، توبہ کر لے، توبہ کر کے توحید پر آ جا. اب یہاں پر بھی رسول اللہ نے پہلی بات ارشاد فرمائی تعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنا، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، وتصل الرحم، اور رشتہ داری کو قائم کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا. یہ چار چیزیں جو انسان کرے گا، آپ نے فرمایا کہ جو اس کو ان چاروں کو تھامے رہے گا زندگی بھر، دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جائے. یہاں تک ہم جو پچھلی مجلس میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہم سنیں، اور جن کو بھی تفصیل کی ضرورت ہے ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر، ہمارے جمبو دعویٰ کے اس پر، وہ سن سکتے ہیں. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ احادیث کئی ایک ہیں. جس طرح قرآن کریم کے اندر ہم نے 35 آیات کا 35 چیزوں کا ذکر کیا قرآن آیات کے ذریعے سے، اسی طرح ان صحیح احادیث کے اندر بھی 35 یا اس کے اطراف میں یا اس سے کچھ زائد ہی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی یہ اعمال ہیں. تو اب چوتھی حدیث پر ہم آتے ہیں، چوتھی بات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. یہ حدیث جو ہے نسائی کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ، جو پڑھے، کیا پڑھے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی ہم کو معلوم ہے، کرسی والی آیت. کرسی والی آیت ایک ہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک ہی آیت جس کے اندر اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے اپنی کرسی کا ذکر کیا کہ کرسی جو اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمین پر بھی چھا گئی ہو. آسمان، 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں، ان پر بھی وہ چھائی ہوئی ہے، مطلب ان سے بھی بڑی ہے صرف اللہ کی یہ کرسی. تو اب اس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے کرسی والی آیت پڑھی، بعض لوگ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آیت الکرسی کی وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر اس کے بعد والی آیت لا اکراہ فی الدین، پھر اس کے بعد والی آیت اللہ ولی الذین آمنوا. یہ 3 آیتوں کو ملا کر سمجھتے ہیں آیت الکرسی. نہیں، یہ 3 آیات ہو گئی. اب یہاں پر آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی، کرسی والی آیت، ایک ہی آیت، جو اس آیت کو پڑھے کب؟ فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد. اب یہاں دبر جو ہے نماز کے بعد، دبر پر بعد وہ معنی میں آیا، آخری میں نہیں، آخری حصے میں نہیں، نماز کے اختتام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کی پابندی کر لے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، جو اس کا پابند ہو جائے، فرمایا کہ لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، الا ان یموت، سوائے کہ وہ مرے. جیسے ہی وہ مرے گا اس کا ٹھکانہ کہاں؟ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ آیت، یہ جو حدیث صحیح ہے اور اس کا پڑھنے والا بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک منتر ہے، ہم جیسے نماز پڑھ لیں، اس منتر کو جو ہے پڑھ لیں اور یہ منتر ہمیں جنت میں لے کے پہنچ جائے گا. اسلام کے جو بھی اذکار ہیں یہ سب شعوری ہیں، یہ سب شعوری ہیں. آپ کو پورے ہوش حواس سے، پورے معانی اور مطالب سے آپ کو شعوری طور پر پڑھنا ہے. اس ایک آیت کے اندر کیا وہ چیز ہے کہ اس پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی اپنے رسول کے ذریعے سے؟ یہ ہمیں غور کرنا. صرف اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی 10 صفات بیان کی. کتنی؟ پوری 10 صفتیں بیان کی گئی. تو یہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی ان 10 صفتوں پر بھی یقین کرنے والا. اور ذرا اس کو پڑھتے جائیں، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ خود اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ ہمیں معلوم ہے اللہ کون ہے، جب تک اللہ نہ بتائے کہ وہ کون ہے ہم نہیں جان سکتے. تو اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن کیا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے اپنی 10 صفات سے. پہلی صفت کیا ہے؟ لا الہ الا ہو.
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بنیاد جیسے میں نے کہا توحید ہی بنیاد ہے. اللہ سے قریب ہونے کی بھی وہی بنیاد ہے, اسلام میں رہنے کی بھی وہی بنیاد ہے, جنت میں داخلے کی بھی وہی بنیاد. یہ عقیدہ توحید, اس کو لازم پکڑنا. تو پہلا اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے. اللہ کے سوا جن کو بھی بلایا جاتا ہے, مصیبت میں جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے, وہ شرک ہے. عبادات جن کو بھی کی جاتی ہیں, عبادات کا جو طور طریقہ بھی جس کے لیے کیا جاتا ہے, چاہے وہ رکوع ہو, چاہے وہ سجدہ ہو, چاہے وہ نظر و نیازیں ہوں, چاہے دعائیں ہوں, چاہے مصیبتوں میں پکارنا ہو, دہائیاں ہوں, نظریں ہوں, قربانیاں ہوں, ان سب کا حقدار یہ سب عبادتیں. خوف کھانا ہو, امید رکھنا ہو, ان سب چیزوں کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر انسان کسی بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ عقیدہ توحید سے باہر ہو گیا, وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے. تو پہلی بنیاد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ جو ان تمام عبادتوں کا حقدار, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا ہو. دوسری صفت الحی, وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا, اس کو موت نہیں. پھر فرمایا القیوم, وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے, وہ خود بذات خود قائم ہے اور دنیا کی ہر مخلوق کو, ہر چیز کو اسی نے قائم کر رکھا. وہ اس کو قائم, کسی چیز کو قائم کرنے کی کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ قیوم السماوات والارض, آسمان و زمین کو قائم کرنے والا. القیوم, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ اور نیند کس کو آتی ہے؟ آپ جا کے کام کر کے آتے ہیں, تھک گئے یار, تھوڑی سی میں جھپکی لے لیتا ہوں, تھوڑا سو جاتا ہوں, تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. جس کو تھکن ہوتی ہے اس کو اونگ آتی ہے, نیند آتی ہے. اور اللہ کون ہے؟ وما مسنا باللغوب, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا لیکن ہمیں تھکن چھو کر بھی نہیں گزری. جو تھک جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. جس کو نیند کی حاجت ہو وہ ہمارا خالق و مالک نہیں ہو سکتا, وہ قیوم السماوات نہیں بن سکتا. تو اللہ وہ ہے جو نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی. کیوں؟ اس نے زمین و آسمان قائم کر رکھا, اس کے حکم سے چل رہی ہے, اس کے نگہبانی میں یہ آسمان, یہ پوری کائنات چل رہی ہے. ملینز آف گیلیکسیز جو گھوم رہی ہیں اس کائنات کے اندر. اگر تھوڑی سی بھی 1 سیکنڈ کی بھی اللہ کی غفلت ہو جائے, اللہ کو اونگ آ جائے تو سب ایک دوسرے ٹکرا جائیں گے, یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. تو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, مطلب وہ ان چیزوں کا محتاج ہے ہی نہیں. جیسے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن سو گیا. ان کے توریت میں اور جو بائبل میں لکھی ہوئی تھی کہ 7واں دن یہ آرام کا, یہ ہفتے کا دن جو آرام کا دن, سیٹرڈے جی آرام کا دن. تو یہ عقیدہ باطل ہے, یہ اللہ کی کمزوری وہ بیان کرتے ہیں. اللہ کمزور نہیں, جو کمزور ہوتا ہے وہ نیند کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ طاقتور قوی ہے, اسے نہ نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی ضرورت ہے. تو یہ کون سی کتنی صفتیں ہوگی؟ 4. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, سب کی ملکیت اسی کے پاس, وہی مالک ہے, وہی مالک ہے. وہی جب ہم اس اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, مالک وہی اکیلا ہے, تو پھر ہم چاہتے ہیں مانگنے کے لیے کس کے پاس؟ فلاں بابا کے پاس, فلاں داتا کے پاس, فلاں قبر والوں کے پاس, فلاں پیر و صوفی کے پاس. مالک جو ہے اس سے مانگیے وہ دے گا. یہ جو بے ملکیت کے لوگ ہیں جو خود محتاج ہیں, وہ آپ کو محتاجی کیا دور کریں گے؟ وہ خود محتاج پڑے ہوئے.
تو اکیلا مالک و اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہی مالک ہے۔ یہ 5 صفتیں ہو گئی۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی شفاعت کرے، سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ قیامت کے دن شفاعت کا حق اللہ جس کو دیں گے وہی شفاعت کر سکے گا، یہ نہیں کہ بھئی ہر کس و ناکس شفاعت کرے، نہیں، اللہ جس کو کہیں گے وہی شفاعت کر سکے گا، اس کے حکم کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ سورۃ النبا میں اللہ نے فرمایا کہ وقال صوابا، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی زبان کھول بھی نہیں سکے گا اللہ کے حضور، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ہاں تم کو بولنے کی اجازت ہے، تو وہ جو منہ کھولے گا تو بالکل صحیح بات بولے گا، ٹھیک بولے گا۔ تو شفاعت کا حق اللہ جس کو دیں گے وہی کرے، یہ نہیں کہ بھائی میں فلاں پیر کا جو کی بیعت میں نے کر لی ہے، فلاں صوفی صاحب کی جو کا میں مرید ہوں، اب ان کا دامن پکڑ کے میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ جو لوگوں کی جو ہے تو اپنے عقیدے، فلاں سے ہم نے جو ہے بیعت کر لی ہے، یا فلاں کا جو ہے ہم نے جو ہے خلاصہ اپنے گلے میں پہن لیا ہے، یہ فلاں صاحب کی کا میں خلیفہ ہوں، ان کی پگڑی میں نے باندھ لی ہے، اب ان کا دامن پکڑتے ہوئے میں سیدھے چلا جاؤں گا۔ وہاں پر دامن ہوگا ہی نہیں کسی کا، سب ننگ دھڑے کھڑے ہیں، دامن لائیں گے کہاں سے؟ تو یہ دامن امن کے جو چکر ہے نا، یہ سب جیب اور پیٹ کے چکر ہیں، اپنی پگڑی کے چکر ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اجازت دیں گے، لیکن کس کو دیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ مجھے اجازت دیں گے میں تمہاری شفاعت کروں گا، نہیں، تمہاری نجات ہی اگر ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہاری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی تو تم کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب نہ ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، آپ پہلے جنت کو کھولنے والے ہوں گے، اس کے باوجود بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب تک اللہ کی رحمت غالب نہیں ہوگی مجھ پر میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جب سردار عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے اندر سردار ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت غالب نہیں ہوگی جنت میں بھی نہیں جاؤں گا، تو ایک ادنا سا امتی یہ کیسے کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی، تمہاری شفاعت کروں گا بھی؟ یہ ڈھیٹ، یہ اللہ کے خلاف، یہ تمرد ہے، یہ سرکشی کہ اپنے اعمال پر انسان اتنا ناز کر دے کہ میں جنتی ہوں، گارنٹی۔ اور گارنٹی کی بات تو بہت دور کی بات، بعض پیر حضرات، بعض صوفی حضرات کیا کہتے ہیں مریدوں کو ان کے کفن کے اندر سرٹیفکیٹ بھی رکھتے ہیں، پتہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر یہ میرا مرید ہے، سرٹیفکیٹ رکھی جائے کفن کے اندر۔ کیا فرشتے جب آئیں گے منکر نکیر جیسے سوال کے لیے پہنچیں گے تو ان کو سرٹیفکیٹ دکھا دینا یہ فلاں کا مرید ہے، چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی جہالت ہے اور کیسی جہالت پھیلائی جا رہی ہے۔ خود اس پیر کا یہ عالم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اس کو خود نہیں پتا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کو خود نہیں پتا، اور وہ دوسروں کو سرٹیفکیٹ بانٹتا پھر رہا۔ یہ ہماری نادانی کا یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں، ہمیں نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم، ہمیں اسلام کے حلال و حرام کا علم نہیں، کن چیزوں سے ہمیں جنت میں جانا اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، کن باتوں سے ہمیں جہنم سے بچنا ہے ان کا ہمیں علم نہیں، اور یہ پگڑی باندھ کر جو ہے ہمیں اپنے پگڑی کے اس شملے کے اندر گھماتے ہیں، ہمیں جیسے وہ ہمیں گھما جیسے گھومتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ نے فرمایا یہاں پر چھٹی صفت میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کس کے پاس جو اتنی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے وہ خود ہی کسی کی شفاعت کرے؟ ہاں اللہ جس کو حکم دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا
ساتویں صفت من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ایسا علیم و خبیر ہے، ایسا جاننے والا ہے کہ آگے کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، پیچھے کیا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارا پاسٹ ہمارا فیوچر کون جاننے والا ہے؟ وہی اکیلا اللہ۔ اب لوگ جو جاتے ہیں مشائخین کے پاس، بزرگوں کے پاس، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلوم ہے جی آپ کا فیوچر کیا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو کیا ہوگا، کب ملازمت ملے گی، کب شادی ہوگی، کب سعودیہ جاؤ گے، کب بچہ پیدا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں کیا حادثات آئیں گے، یہ سب شیاطین ہیں۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ آپ کا میں ماضی بھی جانتا ہوں، آپ کا جو فیوچر بھی جانتا ہوں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر اس نے ٹھہرا دیا۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ علم ایسا عالم الغیب والشہادہ، جو حاضر ہے، جو موجود ہے، اس کا بھی وہی جاننے والا ہے، جو غیب میں ہے، جو چلا بھی گیا، جو آئے گا، یہ غیب ہے۔ اس غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان جادوگروں کے پاس، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی انسان اگر پہنچتا ہے اور صرف سوال کرتا ہے، جاتے ہیں لوگ، مولوی صاحب ذرا بتائیے نام کیا ہے؟ جی تو مجھے نام، ماں کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے، ذرا ہاتھ بتائیے، یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، نہیں ذرا پھر یہ ذرا جو ہے میں ذرا اپنا ذائچہ ڈال کے دیکھتا ہوں، لکیریں ڈال کے دیکھ، ہاں آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے، بڑی مصیبت ہے، آپ کی بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں آپ، اس کو معلوم ہے مشکلات کی وجہ سے تو آیا بندہ، اگر وہ اپنی جگہ جو خوشحال ہوتا تو کہ ادھر کیوں آتا ہے ان کے پاس، اور خود اس کا ستارہ گردش میں، اسی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا لوگوں کا پیسہ کھانے کے لیے۔ اگر وہ کسی کا ستارہ اگر ہٹا سکتا تو خود اپنا ہٹا لیتا، آپ کی جیب پر نظر نہیں ہوتی، پھر کیا کرنا آپ؟ نہیں، 4001 روپیہ جو آپ لائیے، یہ نذرانہ، اور پھر جو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ حاضر کیجئے، یہ کچھ عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کا ستارہ جو ہے یہ فلاں جو کمزور گھر میں ہے نا، اس گھر سے ہم جو ہے منتقل کروا دیں گے دوسرے طاقت اور گھر میں، پھر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ دجال ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ امت کو بہکانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جیب پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے آپ کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ایمان گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس جو انسان پہنچتا ہے صرف پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوگا میرا، یا گھر میں چوری ہوئی، کس نے چرایا ذرا دیکھ کے بتائیے، یہ غیب کی خبریں جاننے کے لیے کوئی انسان ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نماز ضائع، 40 دن جو نماز پڑھا وہ 40 دن کی عبادت گئی اسے صرف پہنچنے پر۔ اور جو انسان پہنچتا ہے، پوچھتا ہے، پھر جو پوچھتا ہے اس کو تصدیق بھی کر لیتا ہے، سچ جان لیتا ہے، اور شیطان ڈالتا بھی ہے دماغ میں، کیونکہ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے آپ کے کچھ احوال معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے 1 سال پہلے کچھ حادثہ ہوا، یا آپ کی جو ہے طلاق ہو گئی، یا آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آ گئی، یا کوئی چوری ہو گئی تھی، ایسی چیزوں کو جان کر جو ہے وہ جب آپ پہنچتے ہیں تو بتاتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے بھائی، آپ کا نام معلوم ہے، آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہوا تھا 1 سال پہلے جو آپ کا حادثہ ہوا تھا۔ اب یہ بندہ سمجھتا ہے رے یہ تو بھائی عالم الغیب ہیں، یہ تو میری پوری ہسٹری جانتے ہیں، پوری کنڈلی انہوں نے نکال رکھی، ابھی پچھلی کنڈلی جب بتا سکتے ہیں تو پھر آگے بھی بتا سکتے۔ اب شیطان یہ ڈالتا ہے دماغ، جبکہ آگے کی کوئی خبر اس کو نہیں، شیاطین بھی نہیں جان سکتے کہ آگے کیا ہے، شیاطین یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جس کو اللہ نے خود فرمایا قرین، یہ کیا ہے؟ یہ قرین ہے، ہمارے ساتھ رہنے والا، یہ ہٹتا نہیں، ہم کہیں بھی جاؤ یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، جس طرح 2 فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ تیسرا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اللہ نے اس کو لگا دیا۔ اب اس کے ذریعے سے، اس شیطان کے ذریعے سے وہ جو شیاطین جو اپنے کارندے ہوتے ہیں،
جن کو راضی کر رکھتے ہیں، جن کو خدمات پر جو ہے معمور کر کیے رہتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے سن گن لیتے ہیں کہ اس بندے کی ذرا جو ہمیں جو اس کی زندگی کے اندر جو ہائی لائٹس ہیں، جو اہم واقعات ہوئے، ذرا ایک دو جو ہمیں ہی بتا دو. تو یہ ہمارا جو شیطان جو ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے. اب اس شیطان کی مدد سے ہمارے ایک دو واقعات جو ہے ذکر کر دیتے ہیں. ارے آپ کی زندگی میں یہ ہوا بھائی، ارے آپ کی جاب جا کے 8 مہینے ہو گئے، آپ جو گھوم رہے ہیں جاب کے چکر میں. میں تو کسی کو بولا نہیں. اب اس بندے کو کیسا معلوم ہو گیا؟ اب شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہاں یہ بندے کو جب ہمارا پچھلا ریکارڈ معلوم ہے تو پھر آگے کیا ہے وہ بھی معلوم ہوگا. اب یہ جو کچھ بتاتا ہے پھر اس پر شیطان یقین دلاتا، ہاں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا بالکل سچ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے ان غیب دانوں کی دعویٰ کرنے والے لوگوں کے پاس جو انسان پہنچتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اس کو سچ جان لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ اس کا کافر ہوا، کفر میں پہنچ گیا. صرف جانے پر 40 دن کی نماز ضائع، اور جو کہے اس پر اگر انسان تصدیق کر لے، سچ جان لے. اور 99% لوگ سچ جانتے ہیں. جب وہ پہنچتے ہیں تو جو کہتا ہے وہ شیطان دماغ میں ڈالتا، ہاں بالکل یہ سچ ہے، شریعت سے نکل مسلمان نہیں ہے وہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر، بڑے بڑے جو ہے صافے امامے باندھ کر، ہری پگڑیاں، پتہ نہیں کلر کی پگڑیاں، یا آپ کو کلرفل لائف جو دلانے کے جو ہے ان پگڑیوں کے ذریعے سے آپ کو وعدے دلاتے ہیں آپ کی زندگی یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. ہونے والا کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. لیکن آپ کے پیسے سے جیب بھی گئے، اس سے پہلے سے آپ کے دل سے ایمان بھی گیا، آپ کفر میں پہنچ گئے. تو یہ 7ویں بات کہ علم میں غیب صرف کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. ہاں انبیاء کو اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا علم دیتے ہیں، جس نبی کو اللہ جو علم چاہے دے دے، اور اس علم کے علاوہ دوسری چیزیں اس نبی کو اللہ نے نہیں بتلائی. یہ اللہ جس کو چاہے، جس نبی کو چاہے، ان کی ضرورت کے مطابق کچھ علم اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، لیکن عام امتیوں کو نہیں. اور کسی کو جو ہے عالم الغیب مطلق کسی بندے کو اللہ نے نہیں بتلایا. پورا علم غیب کسی کو نہیں دیا. لوح قلم کا علم کسی کو اللہ نے نہیں دیا. جس طرح رسول اللہ کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ رکھا ہے، آپ عالم الغیب السماوات، آپ آسمان و زمین کا بھی علم جانتے ہیں، آپ لوح و قلم کا بھی، تقدیر کا بھی علم آپ کو ہے، آپ امتی کون امتی کیا کر رہا ہے وہ سب علم آپ کو ہے. یہ علم اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا جس کے بارے میں آپ نے پیشن گوئیاں کی. آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہوگا، قیامت کے قریب یہ نشانیاں آئیں گی، یا قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا. یا پھر ماضی سے متعلق موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، اور جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، فرعون کا قصہ بیان کیا گیا. لیکن جو علم دیا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو، اس سے زیادہ نہیں. سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے پہلے، یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. اے نبی علیہ السلام، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، آپ غافلوں میں سے تھے. ہم جب بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہو رہا. جو چیزیں اللہ نے نہیں بیان فرمائی وہ انبیاء کو بھی نہیں معلوم. تو ہر چیز کا علم، لوح و قلم کا علم، ماضی اور حاضر کا علم، مستقبل کا علم، یہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہی اللہ جو ہمارے آگے کو بھی جانتا ہے، پیچھے کو بھی جانتا ہے، جو گزرا وہ بھی جانتا ہے، جو حاضر ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو آنے والا وہ بھی جانتا ہے. کیونکہ ماضی، حاضر، مستقبل ہمارے لیے، مخلوق کے لیے. اللہ کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حاضر ہے، نہ مستقبل، وہ سب اس کے سامنے. زمانے ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ حاضر ہے، سب کچھ سامنے ہے. تو لہٰذا یہ علم والا اللہ جو علیم و خبیر ہے. یہ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 7 ہو گئی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء.
اسی کی تفسیر، علم ہی کی تفسیر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے علم سے کوئی کسی چیز کو لے نہیں سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس علم کو جان نہیں سکتا، الا بما شاء، سوائے کہ اللہ جو چاہے، جس کو کچھ علم دینا چاہے اللہ اس کو علم دیں گے، جس کو نہیں دینا چاہے نہیں دیں گے، اس کو علم نہیں مل سکتا۔ تو اللہ جس کو کچھ علم دینا چاہے، جس طرح اللہ نے بعض انبیاء کو بعض علوم دیے، تو اسی طرح یہ اللہ کی مرضی سے جس کو جو علم اللہ دینا چاہے وہ علم وہ اس کو حاصل ہوگا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ پھر 8ویں بات، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، یہ آیت الکرسی وہی ہے، کرسی والی آیت، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمین پر وہ چھائی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر یہ ساتوں آسمان اور زمینیں بھی ساتھ، جس طرح خود اللہ نے سورۃ طلاق کی آخری آیت میں بیان فرمایا ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، کہ زمین بھی اسی کے بقدر ہے جتنے آسمان ہیں۔ تو آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں، تو پھر زمین کتنے ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں۔ اور احادیث میں اس کی وضاحت بھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینوں کا بھی ذکر فرمایا۔ جو بندہ کسی کی زمین ہتھیا لیتا، ہوتا ہے نا، بھائی بھائی کی زمین جو کھینچ لیتا، یہ پڑوسی کا جو کھیت تھا اس کھیت سے جو کچھ حصہ اپنے کھیت میں ملا لیا، یہ کسی کا جو زمین دینے کا حصہ تھا غبن کر لیا، اپنے نام پہ رجسٹری کروا لی، یہ چلتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی زمین کا حصہ چھین لیا، غصب کر لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے، صرف اس زمین کا حصہ نہیں، اس زمین کے نیچے اور 6 زمین ہے، تو 7 زمین سے وہ حصہ وہ اٹھائے گا، اپنے گلے کے اندر توق کے طور پر پہنے کھڑا ہوگا۔ کب تک؟ جب تک اس کا حساب نہیں ہوتا، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ اب یہاں بڑی آسانی سے اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں، رجسٹری اپنے نام پہ رشوت دے کے ہتھیا لیے، ہاں یہ کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن جو بھگتیں گے حشر کے دن، چاہے وہ ایک انچ زمین کیوں نہ ہو، 7 زمین سے جو وہ کتنی بھاری ہو جائے گی، اور وہ اپنے گردن میں اٹھائے کھڑا رہے گا، ہزاروں سال کھڑا رہے گا، یہ عذاب ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمین کا ذکر کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی 7 آسمان 7 زمین پر بھی بھاری ہے اور وسیع ہے، چھائی ہوئی۔ اور کرسی کیا ہے؟ اب آپ نے کرسی پر تشریف رکھیے، یہ ہماری کرسی، یہ ہماری کرسی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کرسی کا ذکر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی کے بارے میں بیان فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ جو عام طور پر ہوتا نا، بڑے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کے قدم رکھنے کی چھوٹا سا ٹیبل رکھ دیا جاتا کہ وہ قدم رکھیں وہاں پر، بیٹھنے کی جگہ نہیں، صرف قدم رکھنے کی جگہ، یہ ہے کرسی۔ اور اللہ ہے کہاں؟ عرش پر۔ اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، عرش پر بلند ہے۔ اور یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی، موضع القدم ہے، قدم رکھنے کی جگہ۔ اور قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی کے بارے میں اللہ کے ارشاد فرمائے کہ 7 آسمان 7 زمین کے مقابلے میں یہ کرسی اتنی بڑی ہے، جس طرح کہ وسیع صحرا میں اگر ایک چھوٹا سا رنگ ڈال دیا جائے، ایک چھوٹی سی رنگ اگر ایک وسیع صحرا میں اگر ڈال دی جائے تو اس رنگ کی حیثیت کیا ہوگی اس وسیع صحرا کے اندر، ویسے ہی 7 آسمان 7 زمین کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ہے، یہ 7 آسمان 7 زمین اس رنگ کے برابر ہے، اور اللہ کی کرسی اس صحرا کے برابر ہے۔ اور وہ کرسی کیا ہے؟ قدم رکھنے کی جگہ۔ اور عرش اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، پورے مخلوقات کے اندر سب سے عظیم ترین مخلوق اللہ کا عرش، سب سے بڑی مخلوق ہے جس پر اللہ بلند ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی خود اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین پر، پھر اللہ کتنی قدرت والے ہوں گے، کتنے عظیم ہوں گے۔ اور انسان یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا سا دماغ، ایک مٹھی بھر جو دماغ اس کا اللہ نے دیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھ لے، اللہ کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت ہو جائے۔ ناممکن ہے۔ اللہ جتنا علم دے اس کے اپنے بارے میں اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔
باقی اللہ کیسے ہیں، کیا شکل ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جتنی باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں قرآن کے اندر، اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اپنے رب کے سلسلے میں بیان فرمایا، اتنا ہمیں معلوم۔ باقی جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ وہ موقع عطا فرمائے، وہ خوش نصیبی اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں۔ صرف جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور اللہ تعالیٰ۔ اب اس نور کو ہم ان جو ہے محدود جو نور اللہ نے ہمیں آنکھوں میں دیا ہے، یہ ٹمٹماتے چراغ ہیں، ان ٹمٹماتے چراغوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس وسیع نور کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں وہ پاور دیں گے جنت کے اندر کہ ہم اس کے نور کو دیکھ سکیں، اس کو دیکھ سکیں۔ تو اب یہ 7ویں صفت، 8ویں صفت کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ صرف اس کی کرسی یہ آسمان اور زمین کو چھائی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان آسمانوں اور زمین کو ان کی حفاظت میں، ان کو قائم رکھنے میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ یہ زمین و آسمان یہ گھوم رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں لیکن آپ گھوم رہے ہیں۔ پتہ ہے سائنس کہہ رہی کہ ہم ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، یہ زمین چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ہم گھومتے ہوئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم گھوم رہے ہیں۔ آپ صرف جو ہے یہ کسی جھولے میں بیٹھ جائیں، جو گھومنے والے جو چکر لگانے والے جھولے میں بیٹھ جائیں اور ایک 10 منٹ کے لیے بیٹھیں تو آپ کو چکر آ جائے گی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو یہ چکر ہیں جو ہمیں چکرا دیتے ہیں، اور رب کے بنائی ہوئی زمین جو گھوم رہی ہے، پوری کائنات گھوم رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، پوری گیلیکسیز گھوم رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انداز سے اللہ نے ہماری زندگی کو قائم رکھا ہے کہ انسان نہ اس سے گھبراتا ہے، نہ اس سے چکر کھاتا ہے، نہ اس سے جو پریشان ہوتا ہے، بلکہ سکون سے سوتا بھی، گھوم رہا ہے پھر سو رہا، آرام، گھومتے ہوئے آرام۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت میں، ان کو قائم رکھنے میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں۔ اور پھر 9ویں بات کیا فرمائی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بڑے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ جی آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے۔ کیا مطلب ہو گیا کہ آپ بھی خدا ہیں، میں بھی خدا ہوں؟ تو آپ مجھے سجدے کرواتے نا یہ پیر لوگ، کہتے ہیں کہ یہ معرفت الہی ہمیں آ گئی، ہمارے اندر خود اللہ ہم پہچان گئے، تو آؤ سجدہ کرو۔ تو مجھے نہیں کر رہے ہو، اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ اللہ نے 7 جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ عرش پر بلند ہے۔ 7 جگہ، ایک جگہ 2 جگہ نہیں، 7 جگہوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کا سننا، دیکھنا، مخلوق سے باخبر ہونا اور مخلوق کو احاطے میں لیے ہوئے ہونا ہے، بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اس کی صفت، اس کا علم، اس کا علیم و خبیر ہونا۔ صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہی عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ احادیث کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ یہ بعد میں صوفیوں نے، ان سنیاسیوں سے اور گریک جو یونان کا جو کلچر تھا وہاں سے جو ہے جب ترجمے ہوئے عباسی دور میں، تو ان ترجموں کے ذریعے سے پھر یہ عقیدے بھی ان سنیاسیوں کے غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ان فلسفیوں کے ذریعے سے پھر یہ عقیدے امت مسلمہ کے اندر آئے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ اسلامی عقیدہ نہیں، یہ قرآنی عقیدہ نہیں، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ کہ اللہ ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ جو عقیدہ ہے یہ اللہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو عقیدہ ہے
یہ عقیدہ در حقیقت کفر کا عقیدہ، یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات عرش پر بلند ہے، لیکن اللہ اپنی صفتوں کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور آخری جو بات کیا ہے؟ العظیم وہو العلی العظیم۔ 10ویں صفت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی عظمت والے ہیں، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر مخلوق میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ خالق ہے، کیا مخلوق خالق کے برابر ہو سکتی؟ وہ اللہ رازق ہے، جو رزق پا رہا ہے کیا وہ رازق کے برابر ہو سکتا؟ وہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، تو کیا عابد جو عبادت کرنے والا معبود کے برابر ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ انسان کی کم بختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کی صفات مخلوق کو دے دیتا ہے۔ عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے مخلوق کو بھی انسان جو ہے عبادت کا حقدار سمجھ کر اس کو سجدے کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کو دینے والا لینے والا سمجھتا ہے، اس کے لیے نظریں نیازیں دیتا ہے مخلوق کے لیے۔ لیکن جبکہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے جس کا وہ حقدار ہے، تو وہ بڑا ہی عظمت والا۔ اب جو ہے یہ 10 صفات پر جو ایمان رکھ کر اس عقیدے کے ساتھ یہ آیت الکرسی جو پڑھے گا نا، پھر یہ بندہ جب بھی مرے وہ عقید توحید پر مرے گا، جب بھی مرے وہ شرک سے دور ہو کر مرے گا، جب بھی وہ مرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے مرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بعد، ابھی عصر کے بعد، مغرب کے بعد میں نے یہ آیت الکرسی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کی ان 10 صفتوں کا میں نے اقرار کیا ہے ایمان کے ساتھ، زبانی اقرار بھی ہوا، میرا دل بھی نے اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ اب عشاء سے پہلے میری موت آ گئی تو عقید توحید پر میں مرا ہوں، جنت ہے۔ عشاء کے بعد میں نے اقرار کیا، فجر سے پہلے میری موت آ گئی، جنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقید توحید کے اس نے اقرار کیا ہے، اسی پر اس کی موت آئی۔ اب ہمارے ملکوں کے اندر آیت الکرسی پڑھتے چلے جاتے ہیں، ادھر آیت الکرسی پڑھے اور ادھر درگاہ پہ جا کے سجدہ کی۔ کیا آیت الکرسی کا وہاں پر کوئی امپلیمنٹ ہوا؟ اس عقیدے کا کہیں وہاں پر اقرار ہوا؟ ہم کو تو ایک منتر کی طرح پڑھنا آتا ہے، بس یہ منتر ہو گیا، پڑھ لیا ہم نے اور سمجھ گئے کہ ہم جنتی ہو گئے۔ اب پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کو داتا سمجھا جا رہا ہے، ان کو لینے والا، دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والے، یہ عقیدے اللہ کے مخلوق کے ساتھ، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ انسان رکھا ہوا ہے، تو یہ آیت الکرسی کس کام کی؟ کیا فائدہ دے گی؟ یہ اس آیت الکرسی کی برکت یہی ہے کہ ہم ان 10 صفتوں کو اقرار کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، تو پھر یہ آیت الکرسی ہمیں فائدہ دے گی۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا اس عقیدے کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ تو لہٰذا یہ جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس پر جو ہے جن باتوں کو اس میں ذکر کیا گیا اس پر ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے، صدق دل سے ہمیں قبول بھی کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار بھی ہوں گے۔ اور 5ویں بات جو 5ویں حدیث جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، سورۃ من القرآن، قرآن کی ایک ایسی صورت ہے، ما ہی الا 30 آیہ، صرف 30 آیات ہیں اس کی۔ کون بتائیں گے؟ جی، سورۃ الملک، ماشاءاللہ، جس کو ہم تبارک بولتے ہیں، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے خاصمت عن صاحبہا حتی ادخلتہ الجنہ، وہی ہے سورۃ تبارک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے جو اس کا جو صاحب ہے، اس کا جو پڑھنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ سورت جو شفاعت کرے گی کہ میرا پڑھنے والا تھا اے رب، تو اس کو جنت میں داخل کر، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کی شفاعت کو اللہ قبول کریں گے، وہ بندہ جنت میں داخل۔ تو اب یہ سورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے رات میں۔ اب رات شروع ہوتی ہے کب سے؟ مغرب سے، تو آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، ہر رات کو پڑھنے کا روٹین بنائیں۔ اور ایک صحیح حدیث میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ہی منجیہ، یہ نجات دینے والی صورت ہے، اور ایک اس میں منجیۃ من عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔
تو یہ فضیلت ہے اس سورت کی. تو اس سورت کو پڑھیں، لیکن میری گزارش ہے کہ منتر کی طرح نہ پڑھیں. یہ بھی کوئی چھو منتر والی چیز نہیں ہے. جب سورۃ تبارک کا آپ روٹین بنا رہے ہیں تو اس سورۃ تبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کم از کم وہ مفہوم تمہارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اس کے اندر بیان ہے. شروع ہو رہی ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری سلطنت ہے. اللہ کی عظمتوں سے سورت شروع ہوتی ہے. اور اس سورت کے اندر نظر سے بچانے والی کچھ آیات بھی ہیں. اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ نظر سے بھی محفوظ ہوگا، یا نظر کے اثرات اس کی زندگی کے اندر ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دلائیں گے. اور قبر کے عذاب سے بھی یہ سورت نجات دلاتی ہے. تو لہٰذا تو اس سورت کے پڑھنے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اس کو شفاعت کرے گی اور اس کے پڑھنے والے کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. تو یہاں تک ہم روکتے ہیں. اس کے بعد اور جو احادیث ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کو ہمارا درس ہوتا ہے بعد نماز مغرب تا عشاء. تو آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں پابندی سے حاضر ہوں تاکہ ہمیں کچھ علم مل جائے. صحیح احادیث کے ذریعے سے ہمیں ہمارا عقیدہ بھی درست کرنے کا موقع مل جائے، ہمیں صحیح عمل کرنے کی بھی ہمیں سعادت مل جائے. تو لہٰذا میرے دوستو، اس سے یہ جو موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہونا ہے، تو اس کو جو ہے آپ پابندی سے اس کو حاضر ہونے والے بنے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اللہ بہتر کر دیں گے اور ہمارا دین بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کر دیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں ہمیں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. ختم کر لیں گے.